ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ آیات میں سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تھا، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ میں اللہ جل شانہ نے ایک دعا سکھلائی تھی، اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ دعا مانگو، اور آگے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ کن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ ساری اس کی تفصیل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں جو دعا انسان نے مانگی ہے، اس دعا کا آگے جواب ذالک الکتاب کے اندر تھا کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر تم ہدایت لینا چاہتے ہو تو ہدی للمتقین، یہ کتاب جو ہدایت ہے متقین کے۔ پھر آگے متقین کی صفات بیان ہوئی تھی کہ 5 صفات ہیں متقین کی جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ عام طور پر لوگوں کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مبعوث کیا گیا عرب کے لوگوں میں، تو آپ کے سامنے شروع میں 2 طرح کے لوگ تھے، بعد میں تیسرا گروہ بھی آیا جس کا ذکر بعد میں آیا۔ ایک تو گروہ ہے ایمان لانے والوں کا کہ ہر نبی کے زمانے میں اس نبی نے جب تعلیم دی، توحید کی طرف بلایا اور لوگوں کے سامنے بات رکھی، تو انہوں نے نبی کی تعلیم پر لبیک کہا اور پورے طور پر ایمان لایا۔ وہ تو ایمان لانے والے سچے لوگ ہیں، اسی کا ذکر 5 آیات میں تھا کہ متقین ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی در حقیقت کامیاب ہونے والے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے نبی کی بات کا بالکل انکار کیا، کھلے ڈولے واضح طور صراحتاً مخالفت کی، بلکہ لڑنے کو تیار ہو گئے مشرکین مکہ، بدر کے مقام پر، احد کے مقام پر، دیگر موقعوں پر۔ تو یہ پکے مخالف تھے، کس کو آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا گروہ، مشرک کافر۔ اس کے حوالے سے آج کی 2 آیات میں ذکر ہے کہ جو کافر ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، اس کا تذکرہ۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، نہ صراحتاً اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، ظاہری طور پہ کرتا ہے، حقیقی طور پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ کھل کر مخالفت کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر ایمان کا اظہار ہے، دلی طور پر انکار ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ اس منافقین کے بارے میں اس کے بعد پورا ایک رکوع ہے، سب سے زیادہ تفصیل منافقین کے بارے میں ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ان کی کیفیت بیان کی، مثالوں کے ذریعے سے ان کی وضاحت کی کہ ان کی مثال کیا ہے، ایک مثال، دوسری مثال، ساری تفصیل بیان۔ لیکن آج جو آپ نے آیات سنی ہے اس میں دوسرے گروہ کا ذکر ہے، پکے کافر۔ یہ جو لفظ ہم کفر بولتے ہیں نا، کفرہ، کفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپانا، چھپا دینا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کسان ہوتا ہے لفظی طور پر اسے بھی کافر کہتے ہیں، چونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپا دیتا، چھپانے والا۔ لیکن انکار کرنا، چھپا دینا، یہ کافر کو بھی اسی لیے یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو چھپا دے، سمجھتا ہے کہ دینے والا وہی ہے، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن بس ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، احسان نہیں مانتا، چھپاتا ہے۔ اسی کو انکار کرنا بھی ایک معنی انکار کرتا ہے۔ تو ان کے حوالے سے یہاں پر الفاظ ہیں
کہ جو پکے کافر ہیں ان کی کیا کیفیت. اور یہاں آج کی آیات میں 2 آیتیں آج آپ نے سنی. اس میں پہلی آیت میں کہا گیا کہ یہ لوگ جو پکے کافر ہیں نا، ان کو چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائے. ان کے لیے گویا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اس آیت پہ سچی سا سوال فوری طور پر آتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اب بلین مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انذرتا ہوں، باہر حاضر آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذر ہو کہ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائے. تو جب انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کا حکم کیوں؟ آپ کیوں ڈرایا؟ بھائی ایمان تو لانا ہی نہیں. تو یاد رکھیے اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ آیت کے الفاظ پر غور کریں. ان الذین کفروا سواء علیہم ہے، سواء علیک نہیں ہے کہ یہ ان پر برابر ہے، آپ کے لیے برابر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر و ثواب ملے گا، آپ کا کام تو یہی ہے کہ آپ ڈراتے رہیں، آپ اللہ جل شانہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، آپ کی ذمہ داری یہی ہے. ہاں اگر کوئی ایمان نہیں لاتے وہ ان کا اپنا فعل ہے. اسی طرح ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بہت سے ان میں سے ایمان لائے، بعد میں ایمان بھی لیا ہے. سارے کافر تو ایسے نہیں تھے. مشرکین ابتدا میں بدر کا موقع ہے اور فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں تقریباً سارے مکے کے لوگ ایمان لیا، تو ایمان تو لائے. تو اس کا مفہوم بھی اہل علم نے یہ سمجھایا مفسرین نے کہ اس سے مراد جس کا اس آیت میں ذکر ہے جن کے بارے میں، اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں اللہ جل شانہ کے علم میں تھا کہ وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے. اور بہت سے جو بدر میں مارے بھی گئے، جیسے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سرداران قریش، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر نہیں ہے، بلکہ برابر ہے ان پر کہ انہوں نے ایمان نہیں لا. اچھا یہاں پھر ایک اور سوال آتا ہے جو اگلی آیت بھی پہلے سامنے رکھ لیں، وہ بھی ذہن میں رکھ. اگلی آیت میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، ختم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ایک تو نقطہ یہ بھی اہل علم نے لکھا ہے، وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے دلوں پر اور کانوں پر تو مہر ہے، آنکھوں پر مہر کا لفظ نہیں ہے، آنکھوں کے لیے ہے پردہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں نا وہ تو ہر طرف سے آتے ہیں، کان میں جو آواز آتی ہے وہ چاروں طرف سے آتی ہے، تو ان پہ تو اسی وقت رکاوٹ ہوگی جب ان پہ مہر لگا دی جائے، سربا مہر کر دی جائے، کوئی باہر کی چیز اندر نہ آئے. لیکن آنکھ، اس پہ صرف اگر سامنے سے پردہ بھی ڈال دیا جائے نا تو آنکھ کا کام ختم، اب اسے نظر نہیں آتا. تو کان اور دل کے بارے میں تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے ان پر مہر لگا دی ہے، اور آنکھ کے بارے میں کہا کہ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے مہر رکھ دی. اب یہاں پھر ایک سطحی سوال آتا ہے، یہ وسوسے بھی آتے ہیں اور کسی حد تک سوال ہے ذہن میں آتا جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں دوسرے مقامات پہ تو یا احادیث دیکھتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی ہمیں اس میں ملتا ہے. یہاں بھی سوال یہی ہے کہ بھائی جب اللہ نے مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، کوئی ایمان لانا ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں ہے، آنکھوں پہ پردہ، یہ تینوں جو اطراف ہیں ان تینوں میں خیر کی بات جانی نہیں ہے، تو پھر تو وہ مجبور ہو گئے، ان کو قصور کیا ہو؟ تو فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، اندرون قعر دریا تختہ بندم کر دے، اندرون قعر دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار پاس. یعنی پہلے ہاتھ باندھ کے میرے تختے سے اور سمندر کی گہرائی میں ڈال دیا، اور بعد میں وہی بعد میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دامن تر مکن ہوشیار باز، ہوشیار رہنا، تیرا دامن گیلا نہیں ہونا چاہیے. بھی دامن کیسے گیلا نہیں ہوگا؟ ہاتھ پاؤں باندھ کے اندر پھینک دیا اور اب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ دامن نہ گیلا ہو. تو جب مہر ہی لگ گئی، برابر ایمان نہیں لانا، تو ان کا قصور کیا ہوا؟ یاد رکھیے، صرف میں ایک موقع آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اور بھی بہت سے اس کے جوابات ہیں. اسی موقع پر اگر آپ
آگے آئے گی انشاءاللہ، بلکہ ہم نے بھی پڑھی ہے، سورہ حامیم سجدہ، اس کی ذرا ابتدائی آیات دیکھ لیں. ان آیات کو جب سامنے رکھیں گے آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی. سورہ حامیم سجدہ ہے، 24واں پارہ ہے. میں بھی آپ کو اس کا پیج بھی بتا دیتا ہوں جہاں سے سورہ حامیم سجدہ کا بالکل آغاز ہو رہا ہے. صفحہ نمبر ہے جی 659، بلکہ 660 پہ جائیں، اگلا پہ 660 پہ اللہ جل شانہ جہاں سے آغاز ہوا ہے نا سورت کا، کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعلمون، آگے ارشاد ہے بشیرم بنذیرن، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے. آگے ہے فأعرض اکثرهم، ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا، فہم لا یسمعون، سنتے نہیں. آگے دیکھیے اگلی آیات کیا ہے، یہ آیت ذرا سامنے ملانی ہے. وقالو، یہ انہی کا بیان ہے کفار کا، وہ یوں کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز کے بارے میں جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں. خود انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردہ آ گیا. وفی آذاننا وقر، وقر کہتے ہیں ڈانٹ کو، ہماری کانوں میں ڈانٹ لگ چکے ہیں. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں. فعمل، آپ عمل کرتے رہیں. اننا عاملون، ہم اپنا عمل کرتے رہیں. تو یہاں وہ خود اقرار کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے دلوں پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر کوئی شخص سو رہا ہو، سوتے ہوئے کوئی جگہ کے کوئی بات سمجھائی جاتی تھی نا، تو بھائی سو رہا ہے چلو غافل ہے، اٹھا دیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک شخص جاگتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر نہیں سنتا، تو اس کو کیا، وہ تو اس کی اپنی غفلت ہے. وہ تو جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے بھی نہیں مان رہا، وہ تو اس کی ضد ہے. تو یہ عمل ان کے، یعنی یہ پردے وغیرہ یا مہر لگا دینا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا نا کہ بعض اوقات انسان تو یہ خطا کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ رہا ہے غلطی کی وجہ سے. اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ کی توفیق سے داغ صاف ہو جاتا. توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا ڈاٹ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے، تیسرا ڈاٹ لگ جاتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اپنی غفلت کی وجہ سے. تو جب اپنی غفلت کی وجہ سے انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، یہ کیفیت ہے، تو پھر ٹھیک ہے، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم جہاں انسان پھرنا چاہتا ہے ہم خود اس کو وہاں پھیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کرو تو کر. تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. قرآن ہی میں دوسری جگہ بھی ہے، 30ویں پارے میں آپ نے آیت پڑھی ہے چند دن پہلے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے. تو یہ اگر ذہن میں آئے سوال کی جی جب ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چونکہ خالق اللہ ہے اس لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی، ورنہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ موت اور وغیرہ یہ ساری کیفیت ان پر بھی ہے. تو ان کفار کے بارے میں جو پکے کافر ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے. ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ زنگ بھی لگا اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، کانوں پر بھی، اور ان کی نگاہوں میں آنکھوں کے آگے پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کل آپ نے یہ سنا تھا کہ جو متقین تھے ان کا آخر میں کیا نتیجہ بیان ہوا تھا کہ اولئک علی ھدی اور اولئک هم المفلحون، یہ ہدایت والے بھی ہیں اور یہ کامیاب ہونے والے بھی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ جو پکے کافر ہیں ان کی کیا کیفیت ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ معاف فرمائے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ دوسرا گروہ کا بیان ہوا. اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہے منافقین کا، درمیان میں نہ کلی طور پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے کفر کا اظہار کھل کے کرتے ہیں، بلکہ منافقانہ چال چلتے ہیں، ان کے بارے میں کل ہوگا. آیات کا ترجمہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یاد رکھیے یہ جو انذار کا لفظ ہے نا، پہلے بھی شاید میں نے ایک موقع پہ عرض کیا تھا
انذار اور تبشیر اسی سے خوشخبری دینا اور اپنا ڈرانا انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے کہ نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں. یہ ڈرانا ہر ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ وہ ڈرانا جو محبت اور شفقت کی وجہ سے، جس میں محبت اور شفقت کا عنصر غالب ہو، اس ڈرانے کو انذار کہتے ہیں. جیسے باپ بعض اوقات اولاد کو ڈراتا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ درندہ ہے، اس سے بچو، یہ موذی جانور ہے، اس سے بچو، یہ کام تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تکلیف دہ ہے، اس سے بچو. باپ اگر اس کو اس چیز سے ڈرا رہا ہے تو وہ شفقت کی وجہ سے ہے. ایک ڈرانا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی لوٹنے والا ہے، وہ بندوق کے زور پہ انسان کو ڈرا رہا ہے کہ مال دو، وہ بھی ڈرانا ہے، تو اس کو انذار نہیں کہیں گے، وہ انذار نہیں ہے. تو انذار سے مراد وہ ڈرانا ہے جو محبت اور شفقت کی وجہ سے ہو. یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے. تو یہاں بھی وہی لفظ ہے انذرتا، انذر، اور یہاں پر حمزہ استفہام کے لیے نہیں ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں حمزہ تسویہ، جو برابری کے لیے آتا ہے. اسی لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کہ کافر ہیں ان پر برابر ہے. انذرتہم، چاہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں صورتیں ان کے لیے برابر ہیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی نگاہوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک، ان کے لیے بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب. آگے الفاظ آئیں گے ولہم عذاب الیم. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھے، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ساری کیفیت اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے حالت پہنچے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق کرنے کی توفیق فرمائے. اور پہلا گروہ جو متقین کا ہے، اس حکم جیسے اعمال کرنے کے الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری عطا فرما. قرآن و حدیث کی جو باتیں ہم روز پڑھتے سنتے ہیں ان پر عمل کرنے، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو پوری امت کو صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.